بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. صوبہ پنجاب کے تمام بورڈز میں 11th انگلش یا فرسٹ ایئر انگلش کے پیپر میں بچوں کو پنکچویشن کا 5 نمبر کا سوال آتا ہے. آج ہم ان رولز کو اسٹڈی کریں گے جن کو جان کر بچے پنکچویشن کے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. پنکچویشن رول نمبر 1: یوز اے فل اسٹاپ ایٹ دا اینڈ آف اے کمپلیٹ سینٹنس. انگلش میں جب کوئی بات مکمل ہو جائے تو فقرے کے آخر پر فل اسٹاپ لگاتے ہیں. اگزامپل: علی گوز ٹو اسکول. علی اسکول جاتا ہے. یہ کیونکہ ایک مکمل آئیڈیا ہے اور اس حد تک بات مکمل ہو چکی ہے کہ علی کہاں گیا ہے، اس لیے اس فقرے کے آخر پر فل اسٹاپ لگا کے بات کو مکمل کرنے کی انڈیکیشن دی جاتی ہے. رول نمبر 2: یوز اے کیپیٹل لیٹر ایٹ دا بگیننگ آف اے سینٹنس. انگلش میں جب بھی کوئی نیا سینٹنس آپ شروع کرتے ہیں تو ہر نئے جملے کا جو پہلا حرف ہوتا ہے، پہلا لیٹر ہوتا ہے، وہ آپ نے کیپیٹل لکھنا ہوتا ہے. اگزامپل: شی از مائی فرینڈ. یہ کیونکہ ایک بامعنی نیا جملہ ہے، اس کے شروع میں جو لفظ ہے پروناؤن شی، اس کا جو پہلا لیٹر ہے ایس، یہ آپ نے کیپیٹل یوز کرنا ہے. شی از مائی فرینڈ، وہ میری دوست ہے. پنکچویشن رول نمبر 3: یوز اے کویسچن مارک آفٹر اے کویسچن. پیارے بچوں، جو پیراگراف آپ کو پنکچویشن کے لیے پیپر میں اپیئر ہو، اس میں جتنے بھی سینٹنسز کویسچنز ہوتے ہیں، یعنی سوالات ہوتے ہیں، اس پیراگراف میں جتنے بھی، ان سب کے آخر پر آپ نے سوالیہ نشان ڈالنا ہوتا ہے. سوال پوچھنے والے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں، چاہے 1 ہو، 2 ہو یا 3 ہو. پورے پیراگراف میں آپ نے یہ کویسچن مارک ضرور پٹ کرنا ہے. ویئر ڈو یو لیو؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے اور ہر سوال کے آخر پہ سائن آف انٹیروگیشن یا کویسچن مارک ضرور لگانا ہوتا ہے. یہ پنکچویشن کا لازمی اصول ہے. پنکچویشن رول نمبر 4: یوز اے کاما فور اے شارٹ پاز. اگر آپ بات کرتے کرتے اپنے انگلش کے سینٹنس میں تھوڑا سا وقفہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کاما کا استعمال کرنا بہتر ہے. اگزامپل: آئی باٹ ایپلز، اورنجز اینڈ بناناز. اس سینٹنس کو اگر آپ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب آپ ایپلز اور اورنجز کا نام لیں گے تو آپ تھوڑا سا رکتے ہیں. اس تھوڑے سے رکنے یا وقفے کے لیے ہم کاماز کا استعمال یہاں پہ کیا ہے. آئی باٹ ایپلز، میں نے خریدے سیب، اورنجز سنترے، اینڈ بناناز اور کیلے. پنکچویشن رول نمبر 5: یوز این ایکسکلیمیشن مارک ٹو شو اسٹرانگ فیلنگس. انگلش سینٹنس میں حیرت، خوشی، غصہ یا زوردار احساس جیسے جذبات کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ایکسکلیمیشن مارک یا فجائیہ نشان لگانا ہوتا ہے. اگزامپل: واٹ اے بیوٹیفل ڈے. کتنا خوبصورت دن ہے. اس میں خوشی کا اظہار ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیرت کا بھی اظہار ہے، تو یہاں پر ہم نے ایکسکلیمیشن مارک پٹ کیا ہے. پنکچویشن رول نمبر 6: یوز اپاسٹرفی ٹو شو پوزیشن اور مسنگ لیٹرز. اگر آپ نے انگلش سینٹنس میں کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنی ہے یا کسی ورڈ میں، کسی لفظ میں حروف کے حذف ہونے کو ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپاسٹرفی استعمال کرنا ہوتی ہے. اگزامپل: پہلے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنا. علیز بک. یہاں پر اپاسٹرفی لگا کر ساتھ ایسے لگانا ہے علیز. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم علی کی کسی ملکیت کی بات کر رہے ہیں. علیز بک، علی کی کتاب. اب ہم بات کرتے ہیں مسنگ لیٹرز کی. ڈو ناٹ، اس کو اگر آپ نے انگلش میں مختصر کرنا ہے تو ناٹ میں جو او ہے اس کو آپ حذف کر دیں گے، یعنی
لکھنے میں یہ نہیں آئے گا، اور ڈو ناٹ کی بجائے آپ لکھیں گے ڈونٹ، تو یہاں پر اپوسٹرفی کا استعمال یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پر کسی حرف کو اومٹ کیا گیا ہے یا حذف کیا گیا ہے. تو ڈو ناٹ کی بجائے آپ لکھیں گے ڈونٹ. اسی طرح ڈز ناٹ کی بجائے آپ لکھیں گے ڈزنٹ، اور ڈیڈ ناٹ کی بجائے لکھتے ہیں ڈیڈنٹ. پنکچویشن رول نمبر 7. Put commas after introductory words or phrases. انگلش سینٹنسز یا جملوں کے شروع میں ہی جب آپ کوئی تعارفی الفاظ یا فکرے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کاما لگانا پڑتا ہے. اگزامپل: آفٹر ڈنر کاما وی واچڈ ٹی وی. یہاں پر مین جو تھنکنگ ہے، مین جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ وی واچڈ ٹی وی، ہم نے ٹی وی دیکھا. لیکن اپنی بات میں اضافہ کرنے کے لیے یا لسنر کو بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے ہم نے شروع میں انٹروڈکٹری فریز یوز کی ہے آفٹر ڈنر، کہ ڈنر کے بعد. اگر یہاں پر آفٹر ڈنر کی فریز نہ بھی ہو پھر بھی وی واچڈ ٹی وی، یہ 3 الفاظ پر مشتمل سینٹنس بالکل بامعنی فکر ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم نے تھوڑی ایکسپلینیشن دینی ہے یا بات کو کلیئر کرنا ہے کہ میں نے کب ٹی وی دیکھا، تو یہاں پر جو انٹروڈکٹری فریز ہم نے یوز کی ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے کاما، تاکہ ہماری بات میں مزید کلیئرٹی آ سکے. اور کیونکہ یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا وقفہ کرنا ہوتا ہے آفٹر ڈنر، اس لیے یہاں پہ ہم نے کاما لگا کے آگے پھر ہم مین تھنکنگ یا مین آئیڈیا بیان کریں گے وی واچڈ ٹی وی. پنکچویشن رول نمبر 8. یوز کوٹیشن مارکس فار ڈائریکٹ اسپیچ. کسی بھی دوسرے شخص کے بولے گئے یا لکھے گئے اصل الفاظ کو ظاہر کرنے کے لیے انورٹڈ کاماز کا استعمال کرتے ہیں. اگزامپل: ہی سیڈ، اس نے کہا، آئی ایم ٹائرڈ، میں تھک گیا ہوں یا میں تھکا ہوا ہوں. اب کیونکہ آئی ایم ٹائرڈ کے الفاظ اس کے منہ سے ہو بہو یہی الفاظ نکلے تھے، اس کے اصل الفاظ کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر میں نے کوٹیشن مارکس کا استعمال کیا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے، کہ کسی کے بولے گئے الفاظ کو میں بالکل ویسے ہی ظاہر کر رہا ہوں. اس لیے یہاں پر انورٹڈ کاماز دونوں طرف یوز کیے گئے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم بکس میں کسی کی سپیچ کو ہم جب کوٹ کرتے ہیں یا حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں یا قرآن پاک کا ترجمہ ہو بہو ویسے ہی کوٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم انورٹڈ کاماز دونوں طرف یا کوٹیشن مارکس بات کے جب شروع ہو اور جب بات ختم ہو دونوں طرف ہم کوٹیشن مارکس یوز کرتے ہیں. کوٹیشن مارکس کا استعمال اسی بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر ہم ڈائریکٹ سپیچ یا کسی کے بولے گئے یا لکھے گئے اصل الفاظ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے انورٹڈ کاماز کا استعمال کیا ہے. پنکچویشن رول نمبر 9. ڈو ناٹ پٹ کاما بٹوین سبجیکٹ اینڈ ورب. کسی بھی انگلش سینٹنس میں آپ سبجیکٹ اور فعل کے درمیان کاما ہرگز نہیں لگاتے. اگر لگائیں گے تو وہ غلط ہوگا. جیسے کہ علی گوز ٹو اسکول، یہاں پر علی ہمارا سبجیکٹ ہے یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور گو یا گوز کا جو ورڈ ہے یہ ہمارا ورب ہے جو کام کے ہونے کو یعنی فکرے میں جو کام ہوا ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. اب یہ سبجیکٹ ہے، یہ ہمارا ورب ہے، ان دونوں کے درمیان اگر ہم کاما لگائیں گے تو یہ غلط ہوگا، ایسا ہم نے کبھی نہیں کرنا. تو یہ کریکٹ فکرہ ہوگا علی گوز ٹو اسکول، کیونکہ ہم اس میں کوئی وقفہ نہیں کر رہے چھوٹا سا، ہم تھوڑا سا بھی رکتے نہیں ہیں تو یہاں پر کاما کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم صرف اس کے آخر پر فل سٹاپ ڈالیں گے کیونکہ علی گوز ٹو اسکول یہ ایک مکمل تھنکنگ ہے یا کمپلیٹ تھاٹ ہے. پنکچویشن رول نمبر 10. ایوری سینٹنس مسٹ میک کمپلیٹ سینس. انگلش میں سینٹنس ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ اس سینٹنس کو یا اس بولے گئے یا لکھے گئے الفاظ کے مجموعے کو مکمل سینس دینا چاہیے، پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک کمپلیٹ تھاٹ ہے یا ایک مکمل سینٹنس ہے انگلش میں. فرض کیا ہم کہتے ہیں بیکاز ہی واز ill اور فل اسٹاپ لگا کے اس جملے کو ہم اینڈ کر دیتے ہیں. اب اس کا ترجمہ کریں کیونکہ وہ بیمار تھا. اب اس کی سینس نہیں بن رہی کہ کیونکہ کا لفظ ہم نے یہاں پہ کیوں پٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بیمار تھا. یہاں پر تو ہم صرف ریزن بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ بیمار تھا، پھر کیا ہوا اس کے بیمار ہونے کے نتیجے میں وہ ہم نے آگے بیان ہی نہیں کیا اور فل اسٹاپ لگا کے اس تھاٹ کو کمپلیٹ مان لیا ہے.
لیکن یہ بامانی نہیں ہے کیونکہ یہ مکمل سینس بنا ہی نہیں رہا. تو اس کا کریکٹ کچھ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں ہی اسٹیڈ ہوم, وہ گھر ٹھہرا. اب اس کے گھر ٹھہرنے کی وجہ کیا تھی؟ بیکاز ہی واز ill, کیونکہ وہ بیمار تھا. اب یہاں پر یہ سینٹنس بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر جو وجہ بیان کی گئی ہے کیونکہ وہ بیمار تھا, اس کا رزلٹ بھی ہم نے اسی فقرے میں بیان کر دیا ہے, اس کی وجہ سے وہ گھر ٹھہرا. اسی وجہ سے یہ ایک کریکٹ سینٹنس تسلیم کیا جائے گا انگلش میں. پنکچویشن رول نمبر 11, یوز کولن بیفور اے لسٹ اور ایکسپلینیشن. اگر آپ انگلش سینٹنس میں کوئی فہرست بیان کر رہے ہیں یا وضاحت دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس فہرست یا وضاحت کے شروع کرنے سے پہلے کولن استعمال کرتے ہیں. کولن کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اوپر نیچے ہم یوں سمجھ لیں کہ 2 فل سٹاپ اوپر نیچے لگاتے ہیں. ایگزامپل, آئی نیڈ 3 تھنگز, مجھے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اب آگے کیونکہ ہم 3 چیزوں کی فہرست دینے لگے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ کولن لگانا ہے, یعنی اوپر نیچے یوں ہی کہہ لیں کہ 2 فل سٹاپ لگانے ہیں. آ پین, کاما, آ بک, کاما اینڈ آ بیگ. اس طرح ہماری فہرست مکمل ہو گئی ہے, اور کیونکہ ہم نے بیچ میں تھوڑا تھوڑا وقفہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے کاما یہاں پہ پٹ کرنا لازمی تصور کیا جائے گا. پنکچویشن رول نمبر 12, یوز اے ہائفن ٹو جوائن 2 words. جب بھی انگلش میں ہم 2 الفاظ کو ملا کر ایک نیا معنی یا نیا ورڈ کوئن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہائفن استعمال کرتے ہیں. ہی از اے ویل نون ٹیچر. اب ویل نون کو ہم کنیکٹ کریں گے ایک ہائفن سے. ہی از اے ویل نون ٹیچر, وہ ایک مشہور استاد ہے. پنکچویشن رول نمبر 13, یوز اے ڈیش ٹو ایڈ ایکسٹرا انفارمیشن اور اے سڈن بریک. ہائفن اور ڈیش میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ڈیش کی لمبائی ہائفن سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. انگلش سینٹنس میں اچانک وقفہ لینا ہو یا اضافی بات شامل کرنی ہو تو ہم ڈیش کا استعمال کرتے ہیں. ایگزامپل سینٹنس دیکھیں, علی واز ویری ٹائرڈ ڈیش ہی ہیڈ ورکڈ آل ڈے. علی بہت تھکا ہوا تھا, اس نے سارا دن کام کیا. اب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کلوزز ہیں, ان دونوں کو جوائن کرنے کے لیے یہاں پر یا تو ہمیں کنجنکشن یوز کرنا پڑے گا بیکاز, اور اگر ہم کنجنکشن یوز نہیں کرتے تو یہاں پہ ہمیں ڈیش پٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہم ایکچولی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, اضافی بات کر رہے ہیں تاکہ پہلی بات کی سپورٹ ہو سکے. تو یہاں پر یا تو بیکاز کا کنجنکشن لگائیں یا پھر ڈیش لگا سکتے ہیں. اور یہاں پہ وقفہ تھوڑا کامے سے تھوڑا زیادہ وقفہ کرتے ہیں. علی واز ویری ٹائرڈ ہی ہیڈ ورکڈ آل ڈے. اصل میں یہ ایک سیکنڈ تھنکنگ ہوتی ہے ایکسپلینیشن کے لیے, تھوڑا ہم سوچ کے بولتے ہیں تاکہ یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پہلی بات کی سپورٹ کر سکے. اسی وجہ سے یہاں پہ ہم ڈیش یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم کامے کی نسبت تھوڑا سا زیادہ وقفہ لیا ہم نے یا اچانک وقفہ لیا ہے. اب ہم اگزامپل پیراگراف کرتے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے. ون مارننگ, یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکے ہیں اس لیے ہم نے کاما کا یوز کیا ہے. علی, آگے ہم نے ڈیش یوز کیا ہے. ویل نون, اب ویل نون کیونکہ 2 الفاظ ہیں, ان دونوں الفاظ کو ملا کے ہم نیا لفظ کوئن کر رہے ہیں, نیا لفظ بنا رہے ہیں, اس لیے یہاں پہ ہم ہائفن کا یوز کیا ہوا ہے. ویل نون اسٹوڈنٹ, پھر دوبارہ ڈیش یوز کیا ہے. اب یہ دونوں ڈیش اور اس کے درمیان جو ہم ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے, اگر یہ دونوں ڈیش اور یہ ایکسپلینیشن نہ بھی ہو تو ہمارا دوسرا سینٹنس بالکل کمپلیٹ ہوگا, یعنی علی وینٹ ٹو دا مارکیٹ. لیکن یہ کیونکہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے, ایکسپلینیشن جب آپ نے دینی ہے تو دونوں طرف ایکسپلینیشن جو دے رہے ہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ ڈیشز یوز کریں گے. ون مارننگ, کاما, علی a well known student went to the market with احمد, فل سٹاپ. یہاں پر کیونکہ پہلی بات ختم ہو گئی اس لیے یہاں پہ ہم نے فل سٹاپ پٹ کیا ہے. He bought 3 things. اب کیونکہ 3 چیزوں کی بات ہو رہی ہے مطلب آگے وہ لسٹ بیان کرے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں, اس لیے یہاں پہ ہم نے کولن کا یوز کیا ہے. ایپلز, کولن کے بعد جب آپ چیزوں کا نام لیں گے علیحدہ علیحدہ تو ان کے درمیان کاماز یوز کریں گے. ایپلز, کاما, بناناز, کاما اینڈ اورنجز, فل سٹاپ. سڈنلی, کاما, Ahmad shouted, comma, inverted commas started, what a huge crowd, sign of exclamation,
انورٹڈ کاماز کلوزڈ. احمد کے ایکچوئل جو ورڈز اس نے اپنے منہ سے ادا کیے وہی ہم کیونکہ لکھ رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے انورٹڈ کاماز یا کوٹیشن مارکس یوز کیے ہیں, اور سائن آف ایکسکلیمیشن ہم نے یوز کیا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک حیرت کا اظہار ہے. واٹ آ ہیوج کراؤڈ, کتنا بڑا کراؤڈ ہے. علی آسکڈ کاما, اب دوبارہ ہم نے انورٹڈ کاماز یوز کیے ہیں کیونکہ دوبارہ ہم علی کے کہے ہوئے الفاظ کو ہو بہو ویسے ہی یہاں پہ لکھ رہے ہیں. وائی آر سو مینی پیپل ہیئر, اب یہاں پہ سائن آف انٹیروگیشن بھی پٹ کرنا ہے ہم نے انورٹڈ کاماز لگانے سے پہلے, کیونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے وائی آر سو مینی پیپل ہیئر, یہ ایک کویسچن ہے, سوال ہے, اور جب بھی آپ نے سوال کہیں پہ لکھا ہوا ملے اس کے آخر پہ سائن آف انٹیروگیشن لازمی ہے اور انورٹڈ کاماز کلوز ضرور کرنے ہیں. آفٹر سم ٹائم, یہاں پہ تھوڑا سا رکے ہیں تو کاما لگایا ہے. دے ریٹرنڈ ہوم فل اسٹاپ, کیونکہ بات ختم ہو گئی ہے, تھوڑی دیر بعد وہ گھر واپس آ گئے. اٹ واز احمدز بیگ, یہاں پہ بیگ کیونکہ ملکیت ہے احمد کی اس وجہ سے ہم نے اپاسٹرفی ایس یوز کیا ہوا ہے. احمدز بیگ, احمد کا بیگ, یہاں پہ تھوڑا سا رک رہے ہیں تو کاما. ناٹ علیز, یہاں پہ دوبارہ ہم ملکیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ علی کی ملکیت نہیں تھا بیگ, احمد کی ملکیت تھی, اور کیونکہ اٹ واز احمدز بیگ کاما ناٹ علیز بات مکمل ہو چکی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم لگائیں گے فل اسٹاپ. دے ور ٹائرڈ کاما بٹ دے فیلٹ ہیپی بیکاز دا ڈے واز انجوائبل فل اسٹاپ. دے ور ٹائرڈ, یہ کلاز یوز کر کے ہم تھوڑا سا رکے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ کاما یوز کیا ہے. بٹ دے فیلٹ ہیپی بیکاز دا ڈے واز انجوائبل, یہاں پہ بات کیونکہ ختم ہو گئی ہے تو یہاں پہ لگایا ہم نے فل اسٹاپ. پیارے بچوں, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پنکچویشن رولز کی سمجھ آ چکی ہوگی. ابھی بھی اگر آپ کو پنکچویشن رولز کو لے کر کوئی بھی پریشانی ہے یا آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹس سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور آنسر کروں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.